الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 31 جولائی بروز جمعہ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس پٹیشن کی وجہ سے عمران خان کے سر پر کوئی نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے، یا عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، یا عمران خان کے جو فیصلے ہیں ان کو کالعدم کر دیا جائے گا، ان سب کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے، اور عمران خان سرخرو ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ تاریخی فیصلہ اب تحریری بھی آ گیا ہے، اور اس کے اندر جو اس فیصلے کے کنٹینٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اس فیصلے کے اندر ان لوگوں کی جو لوگ اس امید میں تھے ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیرا گیا ہے، اور کس طریقے سے ان کو جواب دیا گیا ہے زبردست طریقے سے۔ اطہر من اللہ صاحب کے پاس ایک پٹیشن تھی، اور اس میں جو دوہری شہریت رکھنے والے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، جو ایڈوائزرز ہیں، ان کے خلاف ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور یہ پٹیشن فائل کی تھی محمد اکرم چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ اپلیکیشن فائل ہوئی تھی، اور اس میں دو چیزوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ایک تو جو ایڈوائزرز کی تعداد ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور دوسرا اس کے اندر موقف یہ تھا کہ جو وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں، کیا وہ اختیارات ہیں کہ وہ جتنے چاہے ایڈوائزر رکھ لے، اور تیسری چیز یہ پوچھی گئی تھی کہ جو دوہری شہریت والے لوگ ہیں ان کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے، اور اینڈ پر استدعا یہ کی گئی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، عمران خان نے غیر قانونی کام کیا ہے، غیر قانونی طریقے سے اتنی زیادہ تعداد میں ایڈوائزرز رکھے ہیں، غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں کو ایڈوائزر رکھا ہے جو دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ ایسے میں عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان کو نااہل ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، اور عمران خان کے خلاف جو بھی پچھلے انہوں نے تنخواہیں لی ہیں یا ٹی اے لیا ہے وہ سارے کے سارے عمران خان سے ریکور کیے جائیں۔ یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور اس پٹیشن کے پیچھے آپ جانتے ہیں بیسیکلی یہ اکرم چودھری ایڈوکیٹ صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، بڑے قریبی ان حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جہاں پی ایم ایل این ہوگی تو وہاں پر اپوزیشن ساری ہوگی، وہ فضل الرحمان بھی ہوں گے، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اور یہ سارے لوگ مل کر اس پٹیشن کو بیک کر رہے تھے، اور اس کی بنیاد پر بڑے دعوے کیے جا رہے تھے اور بڑی باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس درخواست کو خارج کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جو درخواست فائل کی گئی ہے اس کے اندر کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ اس درخواست کو سنا جائے۔ اب اس میں جو کنٹینٹس ہیں، اس میں کہا گیا ہے، عدالت نے فرمایا ہے کہ وزیر اعظم ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے آرٹیکل 90 کے تحت ہمارے جو وزیر اعظم ہے اس کو کہا جاتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا فیڈریشن۔ یہ عہدہ ہے وزیر اعظم کا پاکستان کے آئین کے تحت۔ تو کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور انہیں متعدد پیچیدہ فرائض انجام دینے پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہونے والا شخص پاکستان اور مجلس شورا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور اپنے کام کو اور اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس کو ایڈوائزرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عین کے تحت بیان کردہ وزیر اعظم کا کردار وہ اکیلے ادا نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کو ریاست کے امور چلانے کے لیے عہدیداروں یا دیگر افراد کو مدد کے لیے مقرر کرنے کی آزادی ہوتی ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا۔ یہ رولز ہیں جس کے تحت ایڈوائزرز اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں، یہ 1973 میں رولز بنائے گئے تھے۔ اس میں ایک رول ہے رول 6 سب رول 4، اس کے تحت وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایڈوائزرز بنا سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ کہا کہ جو عدالتی حکم کے مطابق رول 6 ہے اس کا سب رول 4 ہے۔ ایسے ہی طریقوں میں سے ایک ہے جس کے تحت وزیر اعظم کو ایڈوائزرز کی تقرری کا اختیار دیا گیا ہے، اور ایڈوائزرز کی تعداد کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو رول 6 ہے اور اس کا سب رول 4 ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ایڈوائزرز ایڈوائزرز کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ کتنے ہوں گے اور ان کی کیا اہلیت ہوگی۔ اہلیت سے مراد جو دوہری شہریت کے حوالے سے ساتھ کہا گیا کہ خصوصی معاونین کی تعداد کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ دوہری شہریت رکھنے والے افراد کی
تقرری پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آئین میں فراہم کردہ واحد پابندی ہے آرٹیکل 63(1)(c), جو کہ صرف اور صرف جو دوہری شہریت کی ہے وہ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ممبرز کے خلاف، جو رکن منتخب ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، اور اس کا اطلاق جو ایڈوائزرز ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ بات کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی طرف سے جو صوبائی اسمبلی کی رکنیت ہے اس کو بھی دوہری شہریت کی بنیاد پر آپ نائل کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسی ملازمتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جو بڑی، جیسے ہمارے آرمی میں مختلف عہدے ہیں، یا ہماری جوڈیشری میں عہدے ہیں، یا مختلف بڑے عہدے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی اہلیت کے طور پر کسی اور کی ریاست کی جو شہریت ہوتی ہے اس کو ترک کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ قانون میں صرف ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر پابندی ہے، کسی اور کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ ساتھ عدالتی حکم نے کہا ہے کہ 1973 کے رول 6 کے تحت خصوصی معاون کی تقرری کے لیے کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور 1973 کے قواعد کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز 90 اور 99 کے تحت دیے گئے اختیارات کے استعمال سے وفاقی حکومت نے ان رولز کو بنایا ہے اور اس کو قانونی طور پر نوٹیفائی کیا ہے۔ آرٹیکل 99 کا ذیلی آرٹیکل 3 وفاقی حکومت کو اپنے کاروبار میں مختص اور لین دین کے لیے قواعد بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ جب وہ جو 73 کے رولز ہیں ان کے تحت جو آرٹیکل 90 ہے اور آرٹیکل 99 ہے وہ وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتے ہیں، اور وفاقی حکومت جب بھی بات ہوگی تو وفاقی حکومت سے مراد وزیر اعظم ہوگا، اور پھر اس کے نیچے کام کرنے والے ہوں گے، تو ان کو اپنے قواعد بنانے میں ہر طرح سے آزادی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے 1951 وہ پاکستانی شہریوں کو دوہری شہریت رکھنے کا جب اختیار دیتا ہے، اور جن ممالک کی دوہری شہریت رکھی جا سکتی ہے، جب ایک قانون موجود ہے تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ اور ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے کردار کو سراہا ہے عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو پاکستانی ہیں اور وہ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں اور ان کو بیرون ملک رہنے کے لیے وہاں پر شہریت لینی پڑتی ہے، تو اس میں کون سا مذائقہ ہے، اور ان کی شہریت کے اوپر ان کے پاکستانی ہونے پر کون شک کر سکتا ہے؟ یہ الفاظ ہیں جو ہم اس آرڈر کے دوہری شہریت کے حامل کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر تقرری کے سلسلے میں شکوک و شبہات اٹھانا یا شکوہ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے۔ ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے جو شخص دوہری شہریت کا حامل ہے وہ واقعتاً پاکستان کا شہری ہے، اور اس طرح اس کی پاکستان اور حب الوطنی سے وابستگی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ریمارکس تھے عمران خان کے بارے میں، عمران خان کے اختیارات کے بارے میں، اور عمران خان کا یہ جو فیصلہ تھا کہ اگر کوئی فارنرز ہیں جو پاکستانی ہیں، فارنرز نہیں، جو پاکستانی ہیں اور وہ ڈوئل نیشنل ہیں یا ڈوئل سٹیزن شپ رکھتے ہیں اور وہ کمپیٹنٹ ہیں، تو ان کمپیٹنٹس کو پاکستان کے معاملات کو چلانے کے لیے اور بطور ان کو ٹیکنوکریٹ کے اپنی کیبنٹ میں جو ایڈوائزرز کے طور پہ رکھا گیا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عدالت نے یہ پٹیشن خارج کر دی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان بھی حق بن جانب ہیں، اس کو قانون یہ اختیار دیتا ہے، اور جو لوگ اس کے عمران خان سے یہ حق لینا چاہتے ہیں وہ غیر قانونی عمل کر رہے ہیں۔ نہ تو عمران خان کے جو ایڈوائزرز کی تعداد کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، نہ عمران خان کے جو ڈوئل نیشنل ہیں ان کو جو ایڈوائزرز رکھا گیا اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، نہ تعداد کے اوپر سوال لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، اور اب اس ججمنٹ کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ جو بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے اور جو بڑے تکلیف میں ہیں اور جنہوں نے ایسی خاموشی سادھ لی ہے، جو ایک دن پہلے ٹویٹ کر رہے تھے کہ فیصلہ آنے والا ہے، انہوں نے فیصلے آنے کے بعد ٹویٹ نہیں کیے، وہ خاموش ہو گئے اور وہ خوف زدہ ہیں، اور ان کو یہ امید نہیں تھی کہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے اتنی بڑی شاندار کامیابی ملے گی عمران خان کو، اور عمران خان کے ایڈوائزرز کے بارے میں ایک ورڈکٹ آ جائے گا کہ وہ قانونی ہے، اور ان کے اوپر باتیں کرنے والے، انگلیاں اٹھانے والے وہ سارے کے سارے جاہل ہیں، ان کو قانون کا علم نہیں ہے، اور اب جو ایڈوائزرز کے اوپر سوال اٹھائے گا وہ قانون توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بڑا احسن اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔